قرآن ہمیں ایک ایسی قوم کا واقعہ سناتا ہے جو تجارت میں ماہر تھی مگر انصاف سے خالی تھی۔ یہ واقعہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام اور قوم مدین کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت اور ناپ تول پورا کرنے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کرے، لیکن قوم مدین نے نصیحت کو مذاق سمجھا، انکار کیا اور آخرکار اللہ کے سخت عذاب کا سامنا کیا۔ آج کا یہ واقعہ ہمارے لیے ایک واضح سبق رکھتا ہے۔ قوم مدین کا علاقہ خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع تھا۔ یہ قوم تجارت پیشہ تھی۔ باقی تمام قومیں جو تجارت کی غرض سے شام اور مصر کی طرف جاتی تھیں وہ تمام اس علاقے سے ہو کر جاتی تھی۔ یہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی طرف منسوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری بیوی جس کا نام کنتودہ تھا، یہ قوم اسی کی نسل ہے۔ اس قوم سے اور نسل سے حضرت شعیب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ کافر تھے، ڈاکے ڈالتے تھے۔ یہ قوم ایکا کی عبادت کرتی تھی۔ ایکا ایک بہت بڑا درخت تھا جن کے ارد گرد بے شمار درختوں کے جھنڈ تھے۔ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے، تول کر جب لیتے تو زیادہ لیتے اور جب دیتے تو کم دیتے، ہر کام میں بے ایمانی کرتے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے ایک فرد حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا کر کے نبی مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، انصاف کے ساتھ لین دین کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس قوم پر انعامات کیے، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کا بھی ذکر کیا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اگر تم نے انصاف سے کام نہ لیا، ڈاکہ زنی سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ باتیں سن کر قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ تمہاری نمازیں ہمیں اپنے بتوں کی پوجا کرنے سے نہیں روک سکتے۔ ہم تو اپنے یکا کی اسی طرح عبادت کریں گے جس طرح ہمارے بزرگ کرتے ہیں، اور ہم کاروبار بھی اسی طرح کریں گے، اسی طرح ہماری دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کو پیار سے سمجھاتے رہے مگر قوم آپ کے ساتھ سختی سے پیش آتی رہی۔ قوم کے پاس دولت وافر مقدار میں موجود تھی، اس لیے ان کے دلوں میں مغروریت پائی جاتی تھی، لہٰذا یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمان بن گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ ہو چکی تھی، کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ ان واقعات کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، لہٰذا تم نے بھی اپنا رویہ نہ بدلا تو تم بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں آؤ گے۔ قرآن کی روح سے قوم مدین کو دو قسموں کے عذاب نے آن گھیرا، ایک زلزلے کا عذاب اور اوپر سے آگ برسنے لگی۔ ان کے نتیجے میں مغرور اور سرکش قوم اوندے منہ گر کر جھلس گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 دن تک ہوا کو روک دیا۔ گرمی کی شدت نہ سائے سے کم ہوتی تھی اور نہ ہی کمرے کے اندر جا کر کم ہوتی تھی، چنانچہ لوگ گھبرا کر ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بادل بھیجا جس کو دیکھ کر ساری قوم اس کے سائے میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی حکم سے اس بادل سے شعلے برسنے شروع ہو گئے اور زمین میں زلزلہ آ گیا جس سے تمام قوم ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان سب کو بچا لیا۔